اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی میں بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا، یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کا شکر۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارا خدا جو بڑا مہربان ہے اور ہر طرح سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور بس وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ وفادار رہیں اور اس کے نام کو عزت دینے کا سبب بنیں۔ باقی وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب سے خداوند یسوع اس زمین پر آیا، اس وقت سے لے کے آج تک ہم ایک نیا پیغام سنتے ہیں، اور وہ ہے نجات کا پیغام، مخلصی کا پیغام، خدا کے حضور میں آ جانے کا پیغام، گناہوں کی معافی کا پیغام۔ بڑے پیغام ہم سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر پیدا ہوا، اس نے خدمت کی، کلام سنایا، لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی، معجزات کیے جو کوئی نہیں کر سکا، بڑے سے بڑی باتیں کرنے والے بھی نہیں کر سکے، لیکن خداوند یسوع مسیح بڑے بڑے کام کرتا رہا، اور اس کے کام چھپانے سے بھی نہیں چھپتے۔ خداوند یسوع نے اتنے معجزات کیے ہیں کہ اگر ان کی گنتی ہو یا انہیں سارا ہی لکھا جاتا تو اتنی بڑی کتاب نہ ہوتی کہ جس میں یہ سارے معجزات لکھے جاتے۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، معجزات کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوتا، تو لوگ بتاتے ہیں فلاں شخص نے بڑے معجزے کر دیے۔ معجزہ جس کے معنی ہے یک لخت، میرا مضمون معجزہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی بشریت کے ایام میں وہ سب کچھ کیا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جو اسے نیچے لانا چاہتے ہیں وہ نیچے نہیں آ سکتا کسی سے بھی، وہ اپنی مرضی سے آئے گا۔ تو آئے ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ خدا اس سے پیشتر بھی کلام کرتا رہا ہے اور آج بھی کلام کر رہا ہے۔ یہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، بھائی نے ایک لفظ استعمال کیا، میٹھا میٹھا۔ یہ کلام میٹھا نہیں ہے، یہ کلام کڑوا ہے، سخت ہے۔ میٹھا ان کے لیے ہے جو واقعی اس کلام پر عمل کرتے ہیں، اور جو عمل نہیں کرتے ان کے لیے بڑا کڑوا ہے، بڑا سخت ہے، کیونکہ سچائی ہر دور میں سخت رہی ہے۔ لوگ سچائی کو پسند نہیں کرتے۔ کسی نے کیا خوب کہا
کہ اگر آدمی سچ بولنے والا ہے تو اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو اگر کلیسیا میں سچ بولنے والا ہے تو کلیسیا میں بہت زیادہ رش نہیں ہوتا ہے، کم لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ ہی سے کام لیتے ہیں، ان کے حواری یا ان کے فالوور بہت ہوتے ہیں۔ اور یہ کام تو سیاستدان بھی بہت کرتے ہیں، سیاستدان سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بولتے، لیکن آپ ان کے حواری دیکھیں، آپ ان کے پیروکار دیکھیں، آپ ان کے پیچھے آنے والے دیکھیں، کتنے ہیں؟ بہت بہت ہیں۔ تو آئیں ہم سچائی کی طرف قدم بڑھائیں۔ ابھی ہم نے سنا مقدس متی کی انجیل میں سے اس کے 25ویں باب کی 31ویں آیت سے 40ویں آیت تک پڑھ دیا گیا ہے، تو ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آیا اور آ کر نبیوں کے مطابق اس نے کام کیے، اس نے لوگوں کو زندگی بخشی، اس نے توانائی بخشی، معجزات کیے، اور لکھا ہے کہ اپنا سارا کام کر کے آخر کار وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ اگر اس بات کا بھی اندازہ کریں اور کلام مقدس کی تاریخ کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کو آئے ہوئے اور آسمان پر گئے ہوئے اس کا ہم تاریخ سے سنوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو آئے ہوئے اس زمین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو 2029 سال ہو گئے، کیونکہ 4 سال کا اس میں فرق ہے۔ جب کیلنڈر بنایا گیا تو جب کیلنڈر مرتب کرنے والے نے لکھ دیا، کیونکہ اس نے سارا سلسلہ رومی کیلنڈر سے لیا اور اس میں 4 سال کی غلطی رہ گئی، اور وہ اتنا چھپ چکا تھا، اتنا لکھا گیا تھا کہ اب وہ درست نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سے 4 سال کا وقفہ ہے، اور اسے ہم دیکھتے ہیں جو ہم تاریخ میں پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کو آسمان پر گئے ہوئے، کیونکہ 33 سال اس نے خدمت کی ہے، اور 33 سال کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور آج 2023 ہے۔ تو اس میں سے اب 23 سال مائنس کر دیں، 33 سال مائنس کر دیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کچھ اور ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے خداوند یسوع گیا ہے ہم اس کی سالگرہ مناتے ہیں، کیونکہ سالگرہ زندوں کی منائی جاتی ہے۔ لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں، لوگ اپنی عقیدت میں ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی سالگرہ کرتے ہیں، لیکن مرے ہوئے دفنائے ہوئے کی سالگرہ نہیں ہوتی، برسی ہوتی ہے، برسی منائی جاتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس کی 31ویں آیت میں آپ نے سنا، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح اکیلا گیا ہے، اپنے شاگردوں کے درمیان سے اکیلا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ جب وہ ہوا میں اٹھ رہا تھا تو اس کے سارے شاگرد اس سے غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب پہلے باب میں اس کی 8ویں آیت میں واضح ہے کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا۔ یہ فرشتوں کی گواہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح اکیلا اٹھا ہے، اکیلا گیا ہے، لیکن جب واپس آئے گا تو آپ نے سنا 31ویں آیت میں لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا۔ کس میں آئے گا؟ جلال میں۔ ہم اکثر بیشتر چھوٹے بڑے خادم خداوند یسوع کو جلال ہی دیتے رہتے ہیں، وہ تو خود جلال میں رہنے والا ہے،
ہم اسے کیا جلال دیں گے؟ لیکن جلال کے معنی ہے عزت تعظیم کرنا، اور جلال کے معنی ہے روب، دبدبا۔ بادشاہ کا اتنا روب ہوتا ہے، اتنا دبدبا ہوتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی جلدی سے بات نہیں کر سکتا، اور کرتا ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے، حاضر دماغی کے ساتھ کہ بادشاہ سے بات کرنی ہے، اور جتنی بات کرنی ہے کبھی کبھی وہ بھی یاد نہیں رہتی۔ تو لکھا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت غیر قومیں بھی دیتی ہیں کہ روز محشر میں عدالت کے دن ایک ہی شخص ہوگا جو ساری قوموں کا منصف ہوگا، ساری قوموں کا منصف ہوگا، ساری قوموں کا انصاف کرے گا۔ وہ انصاف اپنے تخت پر بیٹھ کر کرے گا، اور لکھا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اسے صلاح نہیں دے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اے بادشاہ تو ان لوگوں کو چھوڑ دے، میں سفارش کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہاں کسی کی سفارش نہیں ہوگی، وہاں کوئی رشوت نہیں ہوگی، وہاں کوئی جان پہچان نہیں ہوگی۔ لکھا ہے کہ وہ ہر ایک شخص کے متعلق ٹھیک ٹھیک جانتا ہے، ہر ایک شخص کے متعلق وہ ٹھیک جانتا ہے، کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اسے چلاکی نہیں کر سکتا، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ہی ہے جس کا نام قادر مطلق ہے۔ ہاللیلویہ، اس کا نام قادر مطلق ہے۔ تو خدا قادر مطلق کو کسی کے متعلق تفتیش کرنے یا تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود انسان کے متعلق جانتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ دل اور گردوں کو جانتا ہے۔ دل اور گردوں کو جاننا کسی میڈیکل کام نہیں ہے، کوئی میڈیکل آلہ ایسا نہیں بنا کہ جو خیالوں کو جان سکے، جو دل کی باتوں کو جان سکے، جو دماغ کو جان سکے، کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ٹمپریری ہیں، عارضی ہیں، لیکن جب بادشاہ آئے گا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے لے گا۔ کیوں آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف انصاف کرنا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، لکھا ہے اس طرح گنہگاروں سے راست بازوں کو جدا کرے گا اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہاللیلویہ، انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ صرف انصاف نہیں کرے گا، بلکہ لکھا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جا کر ان کے کام کے مطابق انہیں اجر دے گا، اجر دے گا، ان کے کاموں کے مطابق، ان کی خدمت کے مطابق اجر دے گا۔ تو جو زمین پر رہ جائیں گے، لکھا ہے کہ وہ موت کو ڈھونڈیں گے لیکن موت نہیں ہوگی۔ یہاں جو چالاکیاں اس زمین پر استعمال کی جاتی ہیں
धोखे दहियाँ इस ज़मीन पर इस्तेमाल की जाती हैं, ये सारी की सारी यहीं रह जाएंगी और वहाँ वो जाएंगे जो इन चालाकियों से, हरामकारियों से, नापाकियों से पाक हो गए। अब वो बकरियां नहीं रहे बल्कि वो भेड़े बन गए। भेड़ भोला भाला जानदार होता है। इसके मुतालिक बहुत बड़ी इस्तिलाह है कि एक भेड़ जब किसी खड्डे में या किसी कुएं में गिरती है तो सारी उसके साथ ही गिरती जाती हैं, उनको पता है यहीं जाना है। भेड़ें हमेशा इकट्ठी चलती हैं, ऐसे इकट्ठी होकर चलती हैं, लेकिन बकरियां ऐसे नहीं करती। मेरा ज़ाती तजर्बा है, बकरियां कभी इकट्ठी नहीं चलती हैं। वो कभी करके इधर हो जाती हैं, कभी इधर हो जाती हैं, और एक बकरी का खुर अगर गीला हो जाए दूसरी का नहीं होगा। ये इतनी होशियार होती हैं, इतनी सियानी होती हैं, और ये चलते चलते लोगों के खेतों में भी मुंह मारती जाती हैं, दरख्तों पे भी मुंह मारती जाती हैं। लेकिन भेड़ें ऐसे नहीं करती, इसलिए क्या कहते हैं? भेड़ चाल। क्यों भी क्या कहते हैं? भेड़ चाल। यानी कि भेड़ों जैसा, जैसे भेड़ें चलती हैं वैसे चलने का नाम भेड़ चाल है। यीशु मसीह ने अपनी बशरियत के अयाम में कभी नहीं कहा मेरे पीछे हो लो, उसने कहा मेरे पीछे हो लो। बड़ी पते की बात बताते चलूँ, क्योंकि आजकल लोगों को ना तो अपनी ज़ुबान का पता रहा और ना अपने कल्चर का पता रहा। पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को, पाकिस्तानी पंजाबियों को तो शर्म आती है ना अपने कल्चर को जानते हुए, लेकिन लोग जानते हैं अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को। वो बताते हैं इस बात को कि भेड़ों का चरवाहा आगे होता है, ये याद रखें, कभी देखें। और बकरियों का चरवाहा कहाँ होता है? पीछे। बकरियों का चरवाहा कहाँ होता है? पीछे, और भेड़ों का आगे। तो यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। भेड़ों का चरवाहा, उसके कंधे पर भी एक बहुत बड़ा बांस होता है और उसके आगे एक छोटी सी और लोहे की लगी होती है, हम उसे खूंड बोलते हैं। वो ऐसे करता दरख्त पे से चीज़ें उतारता जाता, जिन्हें कि छोटी छोटी बड़ी बड़े पत्थर उतारता, डालियाँ उतारता, अपनी भेड़ों को डालता, भेड़ें चलती जाती हैं। और बकरियों वाला क्या करता है? उसके पास ही वही औजार होता है, लेकिन वो पीछे होता है। और बकरी इधर होती है तो ऐसे मारता है, इधर हो भाई, ऐसे मारता है, इधर हो भाई। अब भेड़ों के लिए इतनी कसरत चरवाहे को नहीं करनी पड़ती, इसलिए खुदा यीशु ने अपने लोगों को बकरियों से नहीं भेड़ों से तशबीह दी है, भेड़ों से तशबीह दी है। और भेड़ें बकरियों से ज़्यादा साबिर होती हैं, भेड़ें बकरियों से ज़्यादा काम करती हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। जब हम कलाम मुक़द्दस का बग़ौर मुताला करते हैं तो यहाँ हमें यूनानी के लफ्ज़ मिलते हैं, क्योंकि इंजील जब लिखी गई वो तो अरामी ज़ुबान में थी। और इसका तर्जुमा यूनानी ज़ुबान में हुआ है। बहुत से लोगों ने गलत तफसीर करते हुए बहुत सारी चीज़ों को बयान किया है कि शुरू में इंजील यूनानी ज़ुबान में लिखी गई थी। इंजील सारी की सारी अरामी ज़ुबान में लिखी गई है और इसका तर्जुमा यूनानी ज़ुबान में हुआ, इसलिए कि उस वक्त यूनानी ज़ुबान जैसे इंग्लिश है इस तरह दुनिया में फैल गई थी। उसके इर्द गिर्द में यूनानी बोली जाती थी। इवन के यहूदी भी जो इब्रानी थे वो अरामी बोलते थे और इसके साथ यूनानी को ज़्यादा पसंद करते थे। तो हम कलाम मुक़द्दस के इन अल्फाज को देखते हैं
یونانی میں ہے استاخوتوس، اسخاتوس یعنی آخری، اور ہے دوسرا لفظ ہے لوگوس یعنی آخری زمانہ کے بارے میں تعلیم۔ استاخوسس، اسخاتوس آخری، اور لوگوس آخری زمانے کے بارے میں تعلیم۔ آخری زمانے کے بارے میں تعلیم بائبل مقدس میں لکھی ہے، موجود ہے۔ ہمیں کسی روایت کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی فلاسفر کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے متعلق جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ آخری زمانہ، یہ جو صدی ہے یہ کلام مقدس میں آخری صدی ہے، جس کے 22 سال گزر گئے ہیں اور یہ 23واں شروع ہو گیا ہے۔ اس حساب سے باقی کتنے رہ گئے؟ 87۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ اس مقررہ وقت میں، جو وقت اسے ٹھہرا دیا گیا ہے، اس میں لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ آج انجیل کی منادی بہت ہو رہی ہے، انجیل کو بہت سنایا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے، جو اس کے مطابق چلیں گے، ان کے لیے انعام یہ ہے کہ جب ان کا بادشاہ آئے گا، زمین کی طرف دوسری آمد میں آئے گا، تو اس کے لوگ ہوا میں اڑ کر ہمیشہ کے لیے آسمان پر اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اور باقی رہ جائیں گے۔ رہ کون جائیں گے؟ جنہوں نے اس کی آمد پر یقین نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں لاپرواہی کی ہے، جنہوں نے اپنا وقت خدا کو نہیں دیا، جنہوں نے اپنے آپ میں خدا کا کلام نہیں آنے دیا، جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے رہ جائیں گے۔ دنیا کی تعلیم اپنی جگہ، دنیا کی دولت اپنی جگہ، دنیا کی تمام خوبیاں اپنی جگہ، سائنس اپنی جگہ، طب اپنی جگہ، لیکن لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے پاکیزگی بڑی ضروری ہے، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر ہے، اپنی بشریت کے ایام میں وہ 2 کام بہت زیادہ کرتا تھا، ایک دعا مانگنا اور دوسرا تعلیم دینا۔ خدا یسوع مسیح لوگوں کو میٹرک نہیں کروا رہا، انٹر نہیں کروا رہا، خدا یسوع مسیح لوگوں کو دنیوی تعلیم نہیں دے رکھا، وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور یہی انسان کے لیے وہ سرٹیفکیٹ، وہ سندیں، وہ ڈگریاں ہیں جب اس کلام میں ڈوب کر اپنے خدا سے حاصل کرتا ہے۔ باقی یہ سب کچھ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ سب کا سب دنیوی ہے، فانی ہے، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ تعلیم جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا یسوع مسیح ساری رات دعا کرتا اور سارا دن تعلیم دیتا، اور ساتھ اپنی محبت میں معجزات کرتا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے، جب وہ زور لگاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے خدا ان کو ایک ہی معجزہ ہو جائے نا، بس ادھر سے کام ہو جائے گا، پھر دنیا نہیں رہے گی۔ لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن خدا کے لوگ خدا کو دیکھتے ہیں۔ معجزہ کرنا لوگوں کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ خدا کا، اور وہ کرتا رہا ہے، وہ آج بھی معجزات کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب وہ بہتر سمجھتا ہے
کہ اب وقت ہے کہ معجزہ ہو، تو معجزہ ہوتا ہے۔ تو یسوع مسیح مداری گروں کی طرح معجزے نہیں کر رہا، جس طرح مداری گر لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور ڈگڑکی بجاتے ہیں تو وہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اس نے معجزہ کیا اور وہ کام کیا جو کبھی کسی سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، کر کے دکھا دیا، یعنی اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بدروہوں کو حکم دیا نکل گئیں۔ بدرو کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کر رہا، نکل جا نکل جا نکل جا، کیا کہتا ہے؟ نکل جا اس میں سے۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو کام کرتا رہا۔ ایک کام کیا ہے جی؟ دعا مانگتا رہا، اور دوسرا تعلیم دیتا رہا۔ جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، آموس نبی کا صحیفہ ہے، تو خدا نے اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے لوگ اس کے کلام پر دھیان دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کے لوگ اس کلام کو پڑھیں، اور پڑھ نہیں سکتے تو سنیں۔ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کہیں سے بھی سنا جا سکتا ہے کلام، تو کلام کا مطلب ہے بولنا، لیکن خدا کا کلام یہ ہے کہ اس کے سننے سے ایمان بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ لیکن کلام ان باتوں کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح صرف اظہار نہیں کرتا، کام کرتا ہے، اور کام کسی کے کہنے پر نہیں کرتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ضرورت ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے میں نے کسی خادم سے سنا، انہوں نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ لوگ دعا کرتے ہیں خدا اس کو بیماری کے بستر سے اٹھا کے شفا کے بستر پر ڈال دے۔ انہوں نے کہا بیماری کے بستر سے اٹھا کے شفا کے بستر پر ڈال دے، رکھ بستر تینوں۔ بات سمجھ آئی؟ اینو یعنی کہ بیماری دے بستر سے چک کے کدے رکھ دے، شفا والے بستر سے رکھ بستر تینوں، اٹھن نہیں دینا۔ یسوع نے کہا اٹھ، اپنا یہ بستر اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ ہاللویا ہاللویا۔ اپنا بستر اٹھا یا اپنا بستر گول کر اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اب تجھے اس بستر کی ضرورت نہیں ہے، جو چھوڑ دیا ہے اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی کو ہم اکثر یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ماضی کو تو یاد ہی نہیں کرنا چاہیے جی، بھول جانا چاہیے۔ کیوں بھائی جاوید، آپ کے خیال میں ماضی کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، بہنوں میں سے بیٹیوں میں سے، جو بتائیں گے کہ ماضی کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ماضی کو یاد کرنا چاہیے اس بات کے لیے کہ ہم ماضی میں کیا تھے اور آج کیا ہے۔ ماضی میں ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں۔ وہ جو کیا ہے وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اب وہ نہیں کرنا۔ یہ ہے ماضی۔ صرف ماضی کو جب پھر لگا کے رکھ لیں، ماضی سے سیکھنا ہے اور آئندہ مستقبل میں نہیں کرنا۔ یہ ہے تینوں زمانے۔
ماضی کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلطیاں، وہ خطائیں جو ہم نے پہلے کی ہیں اب نہ ہوں، آئندہ نہ ہوں، کیونکہ انہی چیزوں سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ پرکھ لیتا ہے اپنے آپ کو تو پھر وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ آموس نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں، پرانے عہد میں 5ویں باب کی 18ویں آیت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کو خداوند یسوع مسیح سے پہلے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ لکھا ہے تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ کیا کہتا ہے؟ تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ سوال ہے۔ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ آیت کو جب بھی پڑھنے والا غور سے پڑھتا ہے، غور سے پڑھتی ہے، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت سوالیہ ہے یا جوابیہ۔ اس میں سوال جواب دونوں موجود ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو۔ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال ہے۔ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں۔ تو تاریکی میں کیا ہوتا ہے؟ خوف۔ تاریکی میں کیا ہوتا ہے؟ پریشانی۔ تاریکی خوف کو بیان کرتی ہے، موت کو بیان کرتی ہے۔ جس کی راہ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کچھ نے تاریکی میں آنا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب بے نور ہو جائیں گے، ان میں کوئی نور نہیں رہے گا۔ سورج میں، چاند میں، ستاروں میں خدا کا نور ہے، اور وہ خداوند یسوع ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ وہ روشنی ہے، وہ روشنی کا مینار ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے کہا وہ نور ہے جی، وہ فلاں ہے جی، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں، اپنے علم کو صحیح پالش کر کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، تو جب کوئی پوچھتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ پوچھیا کیوں؟ تسی پوچھیا کیوں؟ پوچھتے ہیں کہ جی یہ اس نور کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ دیں، کیونکہ اس نے بات اٹھائی ہے، یہ دوسرے کو بھی بتائے گا۔ تو جس کو پتہ ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، نہ پریشان ہوتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ بڑے پیار سے بتاتا ہے، بتانا چاہتا ہے نا جی، روشنی ہے جی۔ خداوند یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، لیکن اس کے آنے پر ساری روشنی ختم ہو جائے گی، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا وہ روشنی کے ساتھ آئے گا، کیونکہ وہ خود نور ہے۔ وہ نہیں ٹٹولے نہیں مارتا پھرے گا، روشنی کے ساتھ آئے گا اور اپنے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور آخرکار انہیں لے جائے گا۔ یوئیل کا صحیفہ ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 15ویں آیت ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو موقع ہوگا کہ خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے جو پرانے دور کے یا پرانے عہد نامے کے یا یہودی نبی ہیں ان سے کلام کیا ہے، اور یہاں بھی کہتا ہے اس روز پر افسوس کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے۔ کیا کہا؟ اس روز پر افسوس کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو لکھا ہے کہ بڑی ہلاکت ہوگی، ہر طرف موت ہی موت ہوگی، ہر طرف اندھیرا ہی ہوگا، خوف ہی ہوگا۔ ہر شخص، انسان صرف ایک چیز سے ڈرتا ہے اور وہ ہے موت۔ کون ہے جو موت سے نہیں ڈرتا؟
सब डरते हैं, बादशाह हो फकीर हो, मौत से डरते हैं। वो आंदे ने जाते तो कोई टीका असर लग ही जाए तो काम बन ही जाए। जिनके खुदा उनको शिफा बख्शे, जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं तो वो डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस करने का डॉक्टर उनको बताते हैं, क्या डायलिसिस उनको रोक लेगा उनकी मौत से? नहीं, जब तक उसकी मौत है, आती नहीं जिंदगी है, तब तक वो जिंदा रहेगा, चाहे कैसे भी रहे। मशीनें भी आखिरकार बता देती हैं कि बंदा मर गया है, और लिखा है कि जैसे है वो मशीन हटाते हैं, बंदा थोड़ी देर तक तो गर्म रहता है, सांसें नहीं होती, लेकिन वो मर चुका होता है। इंसान के लिए सबसे बड़ा खौफ उसकी मौत है ना? कि नहीं? कितने हैं जो मौत से नहीं डरते? सारे डरते हैं, सभी डरते हैं। लेकिन लिखा है कि हमें मौत से डरना नहीं। अगर हम मसीह में हैं तो फिर हमें मौत से डरना नहीं। मौत दुनिया से जुदा करके खुदा के साथ मिला देती है, यीशु मसीह से मिलाती है। और मौत एक दरवाज़ा है जिसमें से गुजर कर हम दूसरे घर में दाखिल होते हैं, ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। खुदा यीशु ने कहा, ज़िंदगी और मौत मैं हूँ, ज़िंदगी और मौत मैं हूँ। सो कहने का मकसद यह है, यहाँ जो अंबिया ने बताया है, तो यहाँ जब हम सफनिया नबी को देखते हैं, मैं पुराने अहद के उन तमाम अंबिया को और उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ जो जानने से मुतल्लिक हैं। सफनिया 3 बाब और उसकी 11वीं आयत है, उसी रोज़ तू अपने सब अमाल के सबब से जिनसे तू मेरी गुनहगार हुई, यानी अपनी कौम से बात कर रहा है, हुई, कौम हुआ नहीं होता, हुई होती है, मेरी गुनहगार हुई, शर्मिंदा ना होगी, क्योंकि मैं उस वक्त तेरे दरमियान से तेरे मुतकब्बर लोगों को निकाल दूंगा और फिर तू मेरे कोहे मुकद्दस पर तकब्बुर ना करेगी। कोहे मुकद्दस पर, मुकद्दस पहाड़ पर, तो पहाड़ का मतलब ऊंचाई होता है। पहाड़ जमीन पर नहीं होता, जमीन से बहुत ऊंचा होता है, पत्थरों का बना होता है, उसे पहाड़ कहते हैं। कोहे मुकद्दस, मुकद्दस पहाड़ पर। तो लिखा है कि खुदा अपने लोगों को ऊंचे पर ले जाएगा, यानी ऊपर ले जाएगा, आसमान में ले जाएगा। आए हम मुकद्दस लूका की इंजील देखें, और उसका 4 बाब है और उसकी 14वीं आयत से 21वीं आयत तक जब मुताला करते हैं, हम ये पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हवाला, आप इस हवाले को याद कर लें। तो इसमें जो ख़ास बात है वो मेरे और आपके लिए है। लूका की इंजील है, उसका 4 बाब है और उसकी 14वीं आयत से 21वीं आयत तक है। लेकिन कलाम मुक़द्दस का मुताला करने से हमें यह पता चलता है कि लूका रसूल की 4 बाब की 13वीं आयत और 14वीं आयत में 1 साल का फ़र्क है। कितना? एक आयत में कितना फ़र्क है बेबी? 1 साल का फ़र्क है। कोई नाल दी जुमला लिखना सी, साल का फ़र्क किवें हो गया जी? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ गलील से किया था, और गलील में वो खिदमत करता रहा। फिर इसके बाद वो कहाँ गया? यहूदिया में, दूसरे सूबे में आ गया, यहूदिया के सूबे में आ गया। और इस 13वीं आयत से 14वीं आयत तक का अरसा जो बनता है ये 1 साल का है, और 1 साल के बाद फिर खुदा यीशु गलील में गया है। और नया और पुराना अहदनामा इन बातों की तस्दीक करता है
کہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق جو کلام دیا گیا ہے وہ کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پیشن گوئیوں کے عین مطابق یہ کلام ہوا ہے، اور اس نے واضح کیا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، صرف کرنا یہ ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرنا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو گئے، آسمان میں جائیں گے۔ خدا کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ آسمان میں جائیں گے، خدا کی بادشاہت میں جائیں گے، جہاں خدا ہوگا، خدا یسوع ہوگا، پاک روح ہوگا، مقدسین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، یہ سب کے سب جو چنے جا رہے ہیں یہ خدا کی بادشاہت میں ہوں گے۔ جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے، جنت کے اصل معنی یہ ہے جہاں خدا ہوتا ہے، تو جہاں خاندان ہوں گے، جہاں پاک ناپاک سبھی ہوں گے، تو وہاں تو خدا نہیں ہو سکتا نا۔ خدا کہاں ہوگا؟ جہاں پاکیزگی ہوگی، جہاں پاکیزگی ہوتی ہے خدا وہاں ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا گناہ کو، بدی کو دیکھ نہیں سکتا تو اس کے ساتھ رہے گا؟ اس کے ساتھ تو کبھی نہیں رہے گا۔ اس لیے خدا کے لوگ خدا کے حضور میں جائیں گے، اس لیے جائیں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا، یعنی انعام دے گا، کیونکہ جو زمین پر رہ جائیں گے وہ اپنے گناہوں کا پھل پائیں گے، اور جو آسمان پر چلے جائیں گے وہ خدا کے حضور میں انعام پائیں گے اور سدا اس کے ساتھ رہیں گے۔ عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، ہمارا خدا جو کائنات کو سنبھالتا ہے، جو اپنے نام اور کلام میں قدرت والا خدا ہے، جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جو اپنے لوگوں کی التجاؤں کو سنتا قبول کرتا ہے، جو اپنے کلام میں اپنے آنے کے متعلق آگاہ کیا ہوا ہے، اور یہ اٹکل پچو نہیں ہے، یہ الہام ہے، یہ الہیات ہے، یہ سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا، خدا روایت پر نہیں چلتا۔ جب اس کا سچا کلام موجود ہے تو روایتیں کیا کریں گے؟ دوسرا خط تھسلونیکیوں کے نام، یعنی کہ دوسرا تھسلونیکیوں کا خط ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت ہے۔ مقدس پولس رسول نے خدا کے الہام کو جب کلیسیوں میں پہنچایا تو اس کے مکمل کلام کو پہنچایا کہ جن سے کلیسیاں بہت زیادہ مضبوط ہوں، اور وہ دوسری قوموں کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھے کہ ساڈا بنے گا کی، آخر میں ہوگا کیا ہے پتہ نہیں، بتا سکے کہ کیا ہونا ہے۔ کہ لکھا ہے دوسرا تھسلونیکیوں دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت ہے کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے اور تم نہ گھبراؤ۔ یعنی کہ جب تمہارے پاس سچائی کا کلام موجود ہے تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں نیا گھر نہیں دکھا سکتا، نئی بادشاہت نہیں دکھا سکتا۔ یہ کلام تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری عقل ان باتوں کو جانچ لے گی کہ یہ غلط ہے، لیکن کب؟ جب تم خدا پر ایمان رکھنے والے بن جاؤ گے۔ تو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، ہمارا خدا اپنے لوگوں سے جو تقاضا کرتا ہے انہیں وہ پورا کرتا ہے۔ دوسرا پطرس کا خط ہے اور اس کا تیسرا باب اس کی 10ویں آیت ہے
دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 10ویں آیت ہے کہ خدا جس طرح نبیوں کے وسیلے سے بیان کر رہا ہے، یہاں وہ اپنے الہام کو بیان کر رہا ہے، اور یہ الہام جاننا اشد ضروری ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے لوگوں کو اٹھا لے گا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا ضرور ہے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ چور کبھی کسی کو بتا کر نہیں آتا، چور ایک طاق میں ہوتا ہے، اندازہ کرتا ہے کہ ایس ویلے کر دے لوگ کوک ستے نے۔ تو پنجابی دی مثال ہے جی، سویا مویا ایک برابر۔ وہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کولوں کو لنگ جاتے کوئی جاگ بجتا ہے، لیکن بہت دے تو پی کے ستے ہوندے نے، گہری نیند سوئے ہوتے ہیں۔ خداوند یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ گہری نیند سو رہے ہوں۔ اے سونا جاگنا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ راتی جاگتی رہو تو سویرے پتہ لگے کبوتراں اکھاں ہی بند ہوندیاں رہن بار بار، انج ہی ہوندا ہوئے، جاگن نہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہو کی رہا۔ تو عبادتوں میں بھی ایسے لوگ جو بیٹھتے ہیں، جو جاگتے رہتے ہیں، اور صبح اگر وہ آتے نہیں، اگر آ بھی جائیں عبادت میں تو پھر ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، وہ جھٹکے ہی کھاتے رہتے ہیں، پوچھا آج ہوا کیا ہے پتہ نہیں، منہ سے جھٹکے ہی لگتے رہے ہیں، جھولے ہی ہوندے رہے ہیں۔ جاگیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یسوع مسیح نے اس جملے میں کہا جاگو اور دعا کرو۔ کئی دعا کرتے کرتے سوئے ہوتے ہیں، راتیں باتیں ہوندیاں نا، یہ زیادہ لوگ ستے ہی ہوندے نے، دماغی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ سوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بعد میں اٹھتے ہیں تو فٹافٹ ہاں پریز گاڈ ہاللیلویا، پتہ لگتا ہے جاگن ڈے جی۔ میرے ہاللیلویا کرنا کچھ نہیں جوڑا، کدے نال ہوئے گا؟ خدا دے کلام تے عمل کرنا، عمل کرنے سے زندگی بنے گی۔ میرے اور آپ کے لیے خدا نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں، بڑی سہولتیں ہیں۔ اس کی بادشاہت میں جانے کے لیے جانا اس نے ہے جو ان سہولتوں کو اویل کرے گا۔ یونانی کا ایک لفظ ہے پروزیا، جس کا مطلب ہے موجودگی یا آمد۔ پروزیا موجودگی یا آمد، جب وہ آئے گا تو لکھا ہے دیر نہیں کرے گا اور اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر۔ یہ نہیں کہ میں چلے بعد آ جائے بھائی، ساتھ لے کے جائے گا۔ تو ساتھ جانے کے لیے کچھ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، اس کے کلام کو اپنی زندگی سمجھنا ہے، اس کے کلام کی قدر کرنی ہے۔ ہم اپنی باتوں کی قدر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ہم عزیزوں کی قدر کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کی قدر کرتے ہیں، ہم جان پہچان کی قدر کرتے ہیں، ہم روپے پیسے کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن قدر خدا کے کلام کی کرنی ہے جو سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا ہے جو آنے سے پہلے آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ میں آؤں گا، تو کیا زمین پر یہ سب کچھ ہوگا؟ اگر یہ ہوگا تو اس میں خدا کو نہ کوئی خوشی ہے اور نہ کوئی اداسی ہے، لیکن خوشی اس کو اس بات میں ہوگی کہ لوگ
اس کے کلام کو سن کر عمل کرنے والے بنیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، یہ خوشی ہوگی۔ اور اگر وہ جہنم میں چلے گئے تو اس میں اس کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کو سمجھنے، جاننے اور عمل کرنے کی طاقت بخشے، آمین۔ آئے اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ تو بھلا اور مہربان خدا ہے، تو عظیم و برتر ہے، تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ جب اے باپ تیرے لوگ تیرے قدموں میں آتے ہیں، تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جاتا ہے، اور تو رحیم اور مہربان ہو کر اپنے نام کے وسیلہ سے رحم اور ترس کرتا ہے۔ آج کی حمد و ثنا کے لیے، دعاؤں کے لیے، کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو خدا تو نے ہم سب کو عطا کیا ہے، تاکہ خدا ہم تیرے کلام سے معمور ہو کر تیرے پاک نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو جلد آنے والا ہے، اس سے پیشتر ہے خدا کہ تو آئے، ہم سب تجھ میں تیار پائے جائیں اور تیرے نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا ہدیہ نذرانے کے لیے جو تیرے لوگوں نے تیرے کام کے لیے دیا ہے۔ دینے والے ہاتھوں کو برکت دے، کمائی کو برکت دے خدا، ان کے گھرانوں کو برکت دے اور اس کا استعمال تیری عظمت کا سبب بنے۔ یسوع کے نام میں خدا جو لوگ آج نہیں آئے ان کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں۔ اگر بیمار ہیں شفا یاب کرنا، بے روزگار ہیں روزگار دینا، پریشان ہیں شادمان کرنا۔ یسوع کے نام میں خدا اس برے اور بے دین دور میں اپنے ساتھ وفادار بنا اور اپنے میں قائم رہنے کا فضل دے۔ اور اے خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام بیماروں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے تجھ سے شفا کی درخواست کرتا ہوں خدا۔ ہر طرح کی بیماریاں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے ختم ہو جائیں۔ ہر طرح کی بیماریاں تیرے بیٹے یسوع کے نام کے وسیلہ سے ختم ہو جائیں۔ اے ساری بیماریوں میں تمہیں یسوع نام سے حکم دیتا ہوں، دور ہو جاؤ خدا کے لوگوں سے۔ اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں کو شفا بخشی ہے۔ تو دور اور نزدیک کا یکساں خدا ہے۔ خدا پاک خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تجھ سے منت کرتا ہوں، آج جہاں جہاں بھی عبادت ہوئی ہیں، ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، 100 گنا پھل رہے۔ خدا اس سے بیشتر کہ تو آئے، تیرے لوگ تجھ میں تیار ہو جائیں اور اے خدا ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اسے شرمندہ کریں اور تیار رہیں اور تیرے نام کو عزت دینے کا سبب بنیں۔ ہم سب کی بڑی مدد کرنا، اپنے ساتھ وفادار بنا اور اسی طرح اپنی عبادت پرستش میں لگے رہنے کا فضل دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئے وہ دعا کریں جو خدا یسوع نے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب پر، کل ایمانداروں پر، خاص کر اس جماعت پر، مسیح کے خون خریدوں پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین۔ شکریہ، عبادت ختم ہے، سلامتی سے جائیں، خدا آپ کے ساتھ ہو۔